اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ 8واں چیپٹر ہے اس کتاب کا، 3 منٹ قیامت کے۔ پچھلی بحث میں ہم نے نیت اور خدا کے لیے اخلاص سے کام انجام دینے والی بات کو مطرح کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کربلا کے سفر کی بات انجام دی، جہاں پر ہم نے بتایا کہ اہل البیت کی زیارت کتنی ارزش اور کتنی امپورٹنس رکھتی ہے، اور اگر اسی زیارت میں ہم دوسرے افراد کی مدد کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو کتنا زیادہ امام ہم سے خوش ہوتے ہیں اور وہ ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ اب یہ جناب مطلب کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بسیج کی پائے گاہ، یعنی جو بسیج کا ٹریننگ سینٹر ہوتا تھا وہ شہر کے آخری حصے میں ہوتا تھا، تو کہتے تھے میں ریگولرلی وہاں جایا کرتا تھا اور کئی دن کئی رات وہاں پر رہتا تھا، وہاں پر خدمت کرتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر جو ضروری کام اور ٹریننگ ہوتی تھی اسے انجام دیتا تھا، اور ان کے ساتھ مل کے ٹریننگ کیمپ میں جو ضروری چیزیں ہوتی تھی، جیسے وہاں کی کلیننگ ہوتی تھی، وہاں کی دیکھ بھال ہوتی تھی، وہاں کی نظارت ہوتی تھی، مینٹیننس ہوتا تھا، یہ سب ہم انجام دیتے تھے اور کئی دن تک وہاں رہتے تھے۔ اور یہی بسیج سینٹر کے پیچھے، ٹریننگ سینٹر کے پیچھے شہر کا قبرستان تھا، بہت بڑا قبرستان تھا، اور ہم کبھی کبھی وہاں قبرستان کے آس پاس جمع ہو جاتے تھے اور جو ہے ایک دوسرے کو ستاتے تھے، ایک دوسرے کی ہنسی اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے، اور کبھی کبھی ہم اس قبرستان کے آس پاس تقریباً رات میں بیٹھتے تھے ہنسی مذاق کرتے ہوئے، تو صبح ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک شب تھی زمستان کی، یعنی ونٹر کی، اور یہاں پر برف گری ہوئی تھی، بہت برف پڑ رہی تھی۔ تو ایک میرے دوست نے کہا کہ ایسی ٹھنڈی ہوا میں اور ایسی اندھیری رات میں کس میں ہمت ہے کہ قبرستان کے آخری کونے تک جائے اور واپس آ جائے؟ تو میں نے فوراً کہا اس میں کیا بات ہے، میں جاؤں گا، اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، قبرستان کے آخر تک جا کر واپس آؤں گا۔ تو میرے دوست نے کہا نہ، ایسے نہیں، بلکہ پورا سر سے پاؤں تک ایک سفید لباس پہن کر جانا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں، اور میں نے فوراً میرے ٹینٹ میں گیا، میں اور میرے لباس کو عوض کیا، چینج کیا، اور میں نے سر سے لے کر پاؤں تک ایک سفید لباس پہن لی، اور پھر میں قبرستان میں چلا گیا۔ جیسے جیسے میں برف میں چلتا جاتا تو برف میرے پاؤں کے نیچے دبتی اور اس کی خس 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 اس طرح سے آواز آ رہی ہوتی، اور میری آواز، چلنے کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ جیسے میں قبرستان کے آخری کونے کے نزدیک پہنچا تو وہاں پر دیکھا کہ کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ قبرستان کے کونے میں ایک قبر کے نزدیک ایک بوڑھے صاحب جو کہ مولانا تھے، روحانی تھے، اور عمامہ پہنتے تھے اور سید بھی تھے، وہ ہر شب جمعہ آتے تھے اور ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رات سے لے کر صبح تک قرآن پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، شب نماز پڑھتے تھے، وہیں پر اپنا وقت بتاتے تھے۔ تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ سید اس وقت وہاں ہوں گے، اور تبھی میں سمجھ گیا کہ کیوں میرے دوست مجھے وہاں بھیجنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے جانے کی وجہ سے، وہ بھی اس طرح سفید لباس پہن کے جانے کی وجہ سے، سید کو وہ ستانا چاہتے تھے۔ تبھی میں نے سوچا کہ نہ، سید کو ستانا صحیح نہیں ہوگا، چلو پلٹ جاتے ہیں۔ پھر تبھی میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں یہاں آدھے راستے سے پلٹ جاؤں اور واپس چلا جاؤں تو پھر میرے دوست کہیں گے کہ میں قبرستان کے آخر تک نہیں گیا کیونکہ میں ڈر گیا تھا، اور میں ڈرپوک ہوں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے وہ ڈرپوک بلائے۔ اس لیے میں نے اپنا راستے کو کنٹینیو کیا، میں اپنا آگے بڑھتا گیا، اور میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں آخر تک جاؤں گا اور پھر لوٹ جاؤں گا۔ جیسے جیسے میں اس قبر کے نزدیک جاتے گیا، ویسے ہی اس سید کے قرآن پڑھنے کی آواز بھی بہت بڑھتی گئی۔ جیسے جیسے میں نزدیک ہوتا گیا ویسے ہی ان کی آواز بڑھتی گئی، اور ان کے قرآن پڑھنے کی آواز اور طرز سے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ ڈر گئے ہیں۔ پھر بھی میں اپنا راستہ چلتا رہا اور نہیں رکا۔ چلتے چلتے میں وہاں پہنچ گیا جس قبر کے پاس وہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے اور دعائیں پڑھ رہے تھے، اور ایک بار ان کی نظر مجھ پہ پڑی اور انہوں نے بہت زور سے چلایا، اور بہت زیادہ ڈر گئے تھے، بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اور ان کی چیخ اتنی زیادہ زور سے تھی کہ میں خود بھی ڈر گیا، اور میں وہاں سے بھاگ کر چلا گیا۔ دوڑے دوڑے میں میرے سینٹر کے پاس پہنچا، اور جلدی سے اپنے ٹینٹ میں جا کر میں نے اپنے کپڑے بدل لیے۔
اور وہ سید نے دیکھا کہ میرے پاؤں کے نشان برف میں ہے، تو وہ میرے پاؤں کے نشان جو برف میں تھے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے ٹریننگ سینٹر تک پہنچے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو بہت زیادہ غصے میں اور بہت زیادہ ناراحت تھے۔ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ میں ہی وہ شخص تھا جو وہاں آیا تھا، لیکن شروع میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا نہیں نہیں وہ میں نہیں تھا، کوئی اور تھا ہوگا، شاید آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ پھر بعد میں سمجھ گیا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا، تو پھر میں ان سے بہت معافی مانگی، بہت میں نے ان سے معذرت خواہی کی، لیکن وہ وہاں سے ناراحت ہو کر غصے میں چلے گئے۔ حالانکہ اتنے سال بعد میں وہ ماجرا اپنے نام اعمال میں، یعنی میری اعمال کی کتاب میں دیکھ رہا تھا، اور دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے ڈر گئے تھے اور کتنا ناراحت۔ آپ نہیں جانتے کہ جب میں اپنی کتاب میں کوئی برا کام یا غلطی یا گناہ دیکھتا تھا تو میری کیا حالت ہوتی تھی، مخصوصاً جب کسی شخص کو میں نے ستایا ہو یا اس کو اذیت کیا ہو تو میری بہت بری حالت ہوتی تھی، کیونکہ بہت ڈر لگتا تھا اندر سے کہ کہیں اس چھوٹی سی غلطی کے لیے کتنے اعمال حبط نہ ہو جائے۔ ڈر لگتا تھا کہ اس غلطی کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے اچھے اور نیک اعمال کو مٹا دیا جائے گا۔ اب یہ عمل تو سید کو ڈرانے والا عمل تھا، بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ بس اس صفحے تک پہنچنا تھا کہ جس طرف آگ تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو میرے بائیں طرف آگ اور سیدھے طرف باغ تھے، تو جس بائیں طرف آگ جل رہی تھی وہاں کی آگ اتنی شعلہ ور ہو گئی تھی کہ اس کی گرماہٹ مجھ تک پہنچ رہی تھی، بہت شدت سے، اتنی شدت سے کہ میں اپنی آنکھیں کھلی نہیں رکھ پا رہا تھا، مجھے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ یہ سید جن کو میں نے ڈرایا تھا وہ بہت دور سے چلے آ رہے ہیں، اور وہ آتے آتے اس ملک کے پاس پہنچے جو یہ میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس ملک کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں اس شخص سے راضی نہیں ہوں، میں اس شخص سے بہت ناراحت ہوں، اور اس شخص نے مجھے بہت زیادہ ڈرایا ہے، میں اسے اس طرح آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ تبھی میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا تھا کہ آپ وہاں پر ہے، میں تو بس وہاں سے گزر رہا تھا، چلتے چلتے وہاں پہنچ گیا تھا، میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ آپ وہاں تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو ڈراؤں۔ تبھی ملک نے کہا کہ جب تم سمجھ گئے کہ وہاں یہ سید بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تمہیں ان کی قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی تو کیوں پلٹ کر واپس نہیں گئے، کیوں تم نے اپنے راستے کو کنٹینیو کیا، کیوں تم وہاں گئے اور باعث بنے کہ یہ سید ڈر جائے۔ بس ملک کے یہ کہنے کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا کہنے کے لیے، کچھ بیان کرنے کے لیے باقی نہیں تھا، کیونکہ وہ میری نیت سے آگاہ تھا اور واقف تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بس بہت گڑ گڑانے کے بعد، بہت التماس کرنے کے بعد، بہت ہاتھ پاؤں پڑنے کے بعد بہت رونے کے بعد 2 سال کے میرے ثواب ان سید کو دے دیے گئے، اور میری 2 سال کی عبادتوں کا ثواب ان کی کتاب میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ وہ 2 سال جس میں نے نماز جماعتیں پڑھی تھیں، میں نے روزے رکھے تھے، میں نے دعائیں کی تھیں، وہ سارے 2 سال کے اعمال کے ثواب ان کی کتاب میں چلے گئے تھے تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ بس ان کی رضایت کے لیے میرے 2 سال کے اعمال ٹرانسفر کر دیے گئے، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ میں نے ایک شخص کو ڈرایا تھا۔ تبھی مجھے امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ ایک مومن کی حرمت یا ایک مومن کی عزت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو بس یہاں پر میں نے اس مومن کو ڈرایا، اس سید کو ڈرایا، تو اس وجہ سے میرے 2 سال کے اعمال حبط ہو گئے۔ اے کاش یہ بات میں پہلے سے جانتا تھا تو میں ایسا عمل انجام نہیں دیتا تھا۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں بیان کریں گے، تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔